यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, और मुल्क दिया ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। गर्मी से बचाव के लिए यूनान में पहली बार इम्पोर्टेड रूम कूलर। वाह, क्या प्यारी और ठंडी हवा कूलर की आ रही है। रवायती बर्फ का गोला बनाने वाली मशीन, 1 किलोमीटर के फासले तक इंटरनेट के लिए वायरलेस USB और 1 साल की गारंटी के साथ मुख्तलिफ वैरायटी में अब घड़ियां भी। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस की तमाम शाखों पर दस्तयाब है। याद रखिए, IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से आपके पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म तकबीर में हाज़िर खिदमत है यूसुफ चौधरी। नाज़रीन, हम हर हफ्ते आपके लिए यूनान से ताज़ा तरीन हालात पर मबनी टॉक शो, ख़बरें और प्रोग्राम्स की कवरेज लेकर आते हैं, जिससे यकीनन आप इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और आप समेत यूरोप भर के तमाम मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों को भी यूनान के ताज़ा तरीन हालात जानने के बारे में मालूमात मिलती हैं। नाज़रीन, यूरोप भर की तरह यूनान में भी माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। हम अपने तमाम नाज़रीन को माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हजूर किबला पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी सरवरी दामत बरकातुहुल आलिया के तमाम प्रोग्रामों की कवरेज शामिल है। नाज़रीन, अल्लाह के पाक नाम से प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर
مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آقا آئیں اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آقا آئیں اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ بولے ابن علی کربلا میں سنو، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، امیر مجلس ہو حاکم جس دم نبی، محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، امیر مجلس ہو حاکم جس دم نبی، اذن ہو نعت پر ہے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، اذن ہو نعت پر ہے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ ناظرین، آپ نے اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ نیوز بلیٹن کی طرف چلتے ہیں۔ خبروں کی ہیڈ لائنز۔ ایتھنز مسجد کی تعمیر کے لیے حکومت نے کمپنیوں سے ٹینڈر طلب کر لیے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے میں یورپی یونین مزید امداد کرے، وزیر امن و عامہ نیکوس دیندیاس۔ ماہ رمضان کے استقبال میں جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک پرستیری میں عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد۔ جامعہ مسجد صدیق اکبر پیترالونا ٹاورز کے 2 سال مکمل ہونے پر عظیم الشان محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ دہشت گرد گروپ ڈیٹونیٹر آف سوشل اپ رائزنگ نے یونانی سرکاری دفتر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ لامیہ جیل میں قید 3 پاکستانیوں کو البانوی قیدیوں نے چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ ایتھنز پولیس نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک پاکستانی کو 11 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ایتھنز سمیت مختلف علاقہ جات کی مساجد میں استقبال رمضان المبارک کی خصوصی محافل کا انعقاد کیا گیا۔
ایتھنز پولیس کی کارروائی، چوری شدہ گاڑی سے بھاری تعداد میں خودکار اسلحہ برآمد۔ اولمپک اسٹیڈیم میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسلم کمیونٹی گریس کو اجازت مل گئی۔ پناہ گزینوں کی کشتیوں کو واپس ترکی کی جانب دھکیلنا غیر انسانی عمل ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ کریتی کے نزدیک غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ جزیرہ کوس کے نزدیک سے 10 غیر قانونی پناہ گزینوں کو ڈنکی لگاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ روس نے یونانی دودھ اور دودھ سے بنی مصنوعات پر پابندیات عائد کر دی۔ یونان کے سرکاری ٹیلی ویژن کی نشریات عارضی طور پر بحال کر دی گئیں۔ مرکز منہاج القرآن رہندی اور کبسیلی میں بسلسلہ استقبال رمضان المبارک محافل نعت کا انعقاد۔ خبروں کی تفصیل۔ یورپین ممالک کو یونان کے مسائل کو جاننا چاہیے اور غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے میں اس کو مزید امداد، اور یورپی ممالک کو ایسے تارکین وطن کو اپنانا چاہیے جو یونان سے یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں تاکہ یونان کا بوجھ بانٹا جا سکے۔ یہ بیان وزیر امن و عامہ نیکوس دیندیاس نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC سے ایک پروگرام ہارٹ ٹاک میں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونان پر بہت دباؤ کے بعد ان کا تدارک کیا جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یورپ کا یونان کے لیے امدادی پیکج ناکافی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یونان کو مزید فنڈ کے علاوہ دیگر معاملات میں تعاون دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونان ایک ایسا ملک ہے جس کی GDP اور عوام اس وقت انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کیے ہوئے ہیں۔ یونان ایک چھوٹا ملک ہے جس کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ تارکین وطن اس میں موجود ہیں، اور یورپ کی جانب سے 90% غیر قانونی تارکین وطن کا بوجھ بھی اس پر ہے۔ وطانیکوں میں مسجد کی تعمیر کے لیے حکومت نے کمپنیوں سے ٹینڈر طلب کر لیے۔ پیر کے روز وزارت ترقیات کی جانب سے مسجد کی تعمیر کے لیے طلب کیے گئے ٹینڈر میں مسجد کی تعمیر کے علاوہ اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی تعمیر ہوگی۔ مسجد کے حال میں 300 نمازیوں کی گنجائش ہوگی، علاوہ ازیں 50 خواتین کے لیے الگ سے مخصوص مقام ہوگا۔ 1000 مربع سکوائر پر مشتمل مسجد کی تعمیر 2 سال میں ممکن ہوگی۔ پیر کے روز جاری ہونے والے اعلان کے بعد کسی بھی کمپنی کی جانب سے مسجد کی تعمیر کے لیے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا، جس کے بعد حکومت نے دوبارہ ٹینڈر طلب کیے، تاہم ابھی تک کسی کمپنی نے تعمیر میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ مسجد کی تعمیر پر 1 ملین یورو کی لاگت آئے گی۔ گزشتہ اتوار جامع مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستیری میں عظیم الشان محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ حماد اسلم نے حاصل کی، جس کے بعد باری باری ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رفیق قادری، محمد خلیل، شہزاد قادری، عمران جہلمی، حافظ مظہر، محمد افضال ماراتھونا اور سجاد قادری نے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائی۔ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت خوانی کے علاوہ صوفیانہ کلام، شان اہل بیت، شان اولیاء پر بھی کلام پڑھا، جس سے مسجد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے گونج اٹھی۔ محفل نعت میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تمام احباب نے مسجد کی انتظامیہ کمیٹیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جامع مسجد صدیق اکبر پیدرالونا ٹاورز کے 2 سال مکمل ہونے پر عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب علامہ شہباز احمد صدیقی نے کرتے ہوئے بتایا کہ محفل میلاد کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برساتا ہے۔ نقابت کے فرائض خطیب مسجد خواجہ حافظ عبدالعزیز نے ادا کیے۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ ارشد مصطفیٰ نے حاصل کی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد انوار الحق، حافظ ساجد محمود، حامد نقشبندی اور شہزاد قادری نے حاضری لگوائی۔ یونان میں نئے دہشت گرد گروپ ڈیٹونیٹر آف سوشل اپرائزنگ نے ایتھنز کے شمالی علاقہ کاوالا میں سرکاری دفتر کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ نئے دہشت گرد گروپ کی جانب سے کاوالا کے سرکاری دفتر کو گزشتہ جمعرات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ تقریباً 1 لاکھ یورو کے قریب بتایا جاتا ہے۔ یونانی حکام کی اطلاع کے مطابق یونانی شہر لامیہ کی جیل دومیکو میں قید 3 پاکستانیوں کا البانوی قیدیوں کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، جس پر البانوی قیدیوں نے اپنے پاس موجود چھریوں سے پاکستانی قیدیوں پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا، جس میں ایک پاکستانی کو شدید ضربات لگنے کی اطلاع ہے، جس کو طبی امداد کے لیے لامیہ کے ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ دیگر زخمیوں کو ضروری طبی امداد دینے کے بعد واپس جیل بھیج دیا گیا۔ حکام کی جانب سے لڑائی کی نوعیت اور پاکستانی قیدیوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ ایتھنز پولیس کے مطابق ایتھنز میں انسانی سمگلنگ اور جیلی دستاویزات تیار کرنے والے گینگ کے 12 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری مواد برآمد کیا گیا ہے۔ منظم گینگ جیلی دستاویزات کے ذریعے سے غیر قانونی تارکین وطن کو بھاری معاوضے کے عوض یونان سے اٹلی اور دیگر یورپی ممالک روانہ کرتا تھا۔ حکام کے مطابق یہ گینگ گزشتہ 7 سال سے غیر قانونی دھندے میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب وہ 25 غیر قانونی تارکین وطن کو جیلی دستاویزات کے ذریعے یونان سے دیگر ممالک لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔
पुलिस की जानब से फराहम मालूमात के मुताबिक 22 जून को पीरिया के इलाके फाली रो से चोरी होने वाली एक वैन को पीरिया की पुलिस ने एक मकाम पर पार्किंग के दौरान तलाश कर लिया, जिसके अंदर पुलिस को 7 कलाशनकोफ, 1 बंदूक, 1 राइफल, 1 पिस्तौल, 4 दस्ती बम, 1 साइलेंसर और दर्जनों गोलियां मिली हैं। पुलिस ने किसी भी फर्द की गिरफ्तारी की मालूमात फराहम नहीं की। वजारत मजहबी अमूर की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों मकामात को ईद उल फितर की अदायगी के लिए दिया जाएगा, जहां पर हर साल बड़ी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी अपने मजहबी इबादत करती है। पीरिया के फालीरो स्टेडियम में हर साल पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से नमाज ईद उल फितर अदा की जाती है, जिसके इंतजाम सफारत खाना पाकिस्तान करता है, जबकि मारूसी के ओलंपिक स्टेडियम में अरब ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले तारकीन वतन की कश्तियों को जो कि पनाह की खातिर यूनानी समंदरी हदूद में दाखिल होती थी, वापस तुर्की की जानब धकेलने का अमल सरासर गैर अखलाकी और गैर इंसानी है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मशरकी अफ्रीकी ममालिक, मिस्र और दीगर अरब ममालिक के अंदर होने वाले बेचैनी के नतीजे में इन ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले पनाहगज़ीन तुर्की की जानब से यूरोपी ममालिक की जानब पनाह की कोशिश में यूनान का रुख करते हैं, जिनको यूनानी कोस्ट गार्ड ने वापस धकेलना शुरू कर दिया था, जिस पर ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसको गैर इंसानी करार दिया है। रूस ने यूनान के दूध और दूध से बनी मसनूआत और गोश्त पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। रूसी हकाम की जानब से यूनानी मसनूआत पर पाबंदी 15 जुलाई तक है, जिसके दौरान रूसी माहिरीन यूनानी मसनूआत का जायजा लेंगे और उनके मुज़िर सेहत ना होने के बाद उनकी दोबारा से रूस में बाजियाबी को बहाल कर देंगे। यूनानी हकाम के मुताबिक जजीरा करीती के नज़दीकी समंदरी इलाका एरेपैत्रा में एक कश्ती जिस पर 130 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे और छोटा बहरी जहाज माल्टा में रजिस्टर्ड था, समंदरी लहरों के बायस डूबने लगा, जिसकी इतला पर यूनानी कोस्ट गार्ड ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और डूबते हुए जहाज से 130 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तमाम तारकीन वतन की हालत बेहतर बयान की जाती है। जजीरा कोस्ट के नज़दीक यूनानी समंदरी हदूद से 10 गैर कानूनी पनाहगज़ीनों को लकड़ी की छोटी कश्ती के जरिए से यूनानी जजीरा तक पहुँचने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। हकाम के मुताबिक तमाम अफराद जिनको एक इंसानी स्मगलर लकड़ी की एक छोटी कश्ती के जरिए से यूनानी जजीरा कोस्ट लाने की कोशिश में था, यूनानी समंदरी हदूद में दाखिल होने पर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रोककर तमाम 10 गैर कानूनी पनाहगज़ीनों और एक इंसानी स्मगलर को हिरासत में ले लिया है। यूनानी पार्लियामेंट से यूनान के सरकारी टेलीविजन चैनल ERT की बंदिश के बाद इसको दोबारा से बहाल करने के बिल की मंजूरी के बाद, जिसमें सरकारी टीवी का नया नाम NERIT न्यू ग्रीक रेडियो इंटरनेट एंड टेलीविजन रखा गया है, कि नशरियात को बहाल करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद नायब कल्चरल मिनिस्टर पांदिलिस काप्सस ने सरकारी टीवी की आर्जी नशरियात को ग्रीक पब्लिक टेलीविजन के नाम से बहाल कर दिया है, जिसकी नशरियात में मुख्तलिफ प्रोग्राम, फिल्में और दस्तावेज़ाती प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ता बाद अज़ नमाज असर मरकज़ मिनहाजुल कुरान रहंदी और इतवार को बाद अज़ नमाज ज़ोहर असर जामिया मस्जिद अली कब्सेली व मरकज़ मिनहाजुल कुरान कब्सेली में एक अज़ीम शान महफ़िल नात मिनहाज नात कौंसल और मिनहाज यूथ लीग की तरफ से इख्तिताम किया गया, जिसमें यूनान भर से सनाहान मुस्तफ़ा ने और अवाम उन्नास ने भरपूर शिरकत की, जिनमें मियाँ मोहम्मद मुनीर, राजा आसफ क्यानी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। महफिल में हर एक नात खान एक दूसरे से बढ़कर हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खदिया अकीदत पेश किया, जिनमें शकील अहमद कादरी, इमरान कादरी, मलक नसीम अफगान, गुलाम सरवर कादरी, नासिर अकबर, नन्ना सना खान, वहाब अली, मदर इकबाल, फ्याज गौहर और मिनहाज नात कौंसल के सदर सजाद हुसैन कादरी शामिल हैं। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास, दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमाद नाम, बातमाद सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ, पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल, फास्ट,
اور تیز ترین ایکسپریس منی ٹرانسفر. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی. Aziz Coaches of Birmingham, a family-run business since 1960. Birmingham's leading coach company, we provide the best coaches, friendly service and operate all year long. We cater for all occasions ranging from schools, weddings, day trips, private hire and much, much more. We offer a wide range of coach sizes from 12-seaters right through to a huge 75-seater. We have special coaches tailored for those with disabilities, for those special day trips and outings. We offer the best fleet of coaches available. Contact us for a free, no obligation quote. We're available on 9 to 13 Woodfield Road, Birmingham, B12 8T. Telephone us on 0121 440 2015. Together, we stand. Together, we are Muslim Hands. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد. بن بھی پیاسے تالاب بھی خشک، پیاس بجھے تو کیسے. پیاسے پاکستان کی پیاس بجھانے کے لیے 7 آرفن کا ساتھ دیجیے. ہینڈ پمپ لگوائیے، کنویں کھدوائیے، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے. دیر مت کیجیے، ضرورت آج ہی ہے. Save an orphan, because every life is precious. ماہ رمضان کی مبارک اور پر نور ساعتیں تکبیر ٹی وی کی ہمراہی میں گزارے. دیکھنا نہ بھولیے نور سحر اور تکبیر افطار، صرف تکبیر ٹی وی پر. Birmingham Lettings, #1 letting agency in Birmingham with 10 years experience in property management, offering no let, no fee, 50% off in management fee, rent guarantee, deposit protection, guarantors sign and fully referenced tenants, inventory photograph, range of property available, form filling, sponsor papers and property insurance available. Not just property managed, but properly managed. Birmingham Lettings, 440 Allen Rock Road, Birmingham. Phone 0121 327 9696.
ناظرین یہ تھیں اس ہفتے کی خبریں. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس مرکز حضرت سلطان باہو ٹرسٹ یونان سمیت مختلف پروگرامز کی کوریج کے علاوہ مرکزی پروگرام جشن باہو کانفرنس کی کوریج بھی ہے جس میں پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کا پیغام دیا ہے. اس کے علاوہ یونان کی مختلف منسٹریز کے حکام بالا سے ملاقاتیں کی جبکہ تکبیر اسٹوڈیو یونان میں ان کی خصوصی آمد ہوئی جس پر تکبیر ٹی وی یونان کی پوری ٹیم جناب امتیاز عالم جعفری صاحب، پروڈیوسر جناب ناصر جسو کی، احسان اللہ خان، الحاج بشیر شاد، عرفان تیمور اور دیگر نے ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت البلقادر العالیہ کے 3 روزہ دورہ یونان کی کوریج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام الحاج پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب سجادہ نشین مراڑیہ شریف گجرات، ہماری آج یونان میں خوش قسمتی ہے کہ ایسی شخصیتیں یہاں تشریف لائیں اور ہمیں عزت افزائی بخشی. اور ساتھ ہی میں سیکرٹری جنرل وزارت مذہبی امور یونان مسٹر جارج کالنجیز اور لیفٹیننٹ جنرل جارج نیچس جو پبلک آرڈر منسٹری کے یہاں پورے یونان کی اسپالیہ کے انچارج ہیں، اور سیکرٹری جنرل وزارت مذہبی امور مسٹر پاتروکلوس یولیادی کی نمائندگی کر رہے ہیں. دعوت دوں گا حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع کے اوپر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلی علیہ وآلہ. Respected honorable guests from Ministry of Religion, Government of Greece, respected guests حضرت علامہ پیر محمد عثمان افضل قادری مدظر العالی, and all respected guests from different organizations presenting Muslim community, respected brothers from media, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm thankful to Mr. Muhammad Jamil Shah on organizing such beautiful gathering of dignitaries and
especially the representatives from the government of Greece. They are with us, and I hope they will take a very special interest in the matter which is on discussion. The matter is very simple. Whether it is Islam, Christianity, or any other religion, we believe all the prophets, they were humble, they were great lovers of humanity, and they took the humanity to their God. They became bridge between the people and the God. Islam, as a special, directly from Allah subhanahu wa ta'ala, is being explained that all believers, all the Muslims, you are the best nation, even the best of the nations, because you are the nation of the Prophet, who is the best of the creation. But what is your job? Ukhrijat linnas. Not just for the Muslims, but for the humanity. So we are, being Muslim, especially, we are the servants of humanity. At the moment, in Afghanistan, in the tribal area of Pakistan, and especially Pakhtun Belt, in Karachi, in Quetta, we Muslims, we are under attack. In the name of Islam, such people have entered in our territories. In the name of jihad, in the name of Islam, they are killing us. And at the same time, here we are under attack. So we always believe, and the behavior of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I will just give one example. When he was forced to migrate from Mecca to Medina, the first thing which he did, he made agreement with the Jews. We'll live together, we'll work together. And when he came back, being successful, overtaking the Mecca, what he announced, La tasrib alaykum. Today we will not take revenge from you. Though you stoned us, but we will not take revenge. I say to the people that today you are free. Go sit in your houses and no attack will be made on you. You are safe. This is a multi-religious society, so we need to live together with love, harmony, and peace. Thank you very much. Η επίσκεψη του αξιοσέβαστου Σουλτάν εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση στο πνεύμα που χαρακτηρίζει το αληθινό Ισλάμ, που είναι το πνεύμα της κατανόησης, της αγάπης και της φιλίας. και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το πνεύμα κατανόησης, αγάπης και φιλίας αλλά και συνεργασίας που ήδη έχουμε
θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί από αυτή τη συζήτηση και από όλα όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں کمیونٹیوں اور ان دونوں ملکوں اور دونوں ریجنز میں اس طرح کا بیہیویئر اپنائیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس راہیں کھل جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے دور کا آغاز کیا جا سکتا ہے. ایران کے لوگ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دو سے جس طرح گزرے ہیں اور ان کے ساتھ جو یہاں آنے والے لوگوں نے ظلم کیے اور خاص کر جب یہ ان کے ٹرکس کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اور جس پروسیس سے گزرے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے ڈاؤٹس ہیں وہ ان کو دور کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی وہ بیہیویئر پیش کر سکتی ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے اور اخلاق کا تقاضا ہے. اور چونکہ ہم یہاں ارن بھی کر رہے ہیں رہ رہے ہیں تو ہمارا یہ ملک بھی تو بنتا ہے, اس ملک کی خدمت کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم اچھے بیہیویئر کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے بلکہ یہ کہ ہمیں ان کو کیا دے سکتے ہیں ہم, تو پھر اس سے ایک جو برج ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. یار آج تو گرمی بڑی ہے. وہ یار پہلوان تمہیں تو ہر وقت گرمی لگتا رہتا ہے. یار مینیجر صاحب آئے گے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں آج. گرمی بہت زیادہ ہے. وہ چھوٹے آ جاؤ بھائی میرے ساتھ ذرا. یار مینیجر شکریہ یار. شکریہ ادا کرو امتیاز برادرز والوں کا جنہوں نے پاکستان سے پاکستانی پنکھے ہم لوگوں کے لیے یہاں یونان میں منگوائے. شکر ہے یا اللہ تیرا وہ ملک دیا ٹھنڈیاں ہوا آئیاں نے. تمام قسم کے پنکھوں کی ورائٹی کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنی کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کریں. ایکسپریس منی ٹرانسفر, منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ. باعتماد نام, باعتماد سروس. دنیا کے ہر شہر میں برانچیں, ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ. پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ. ایکسپریس منی سمپل, فاسٹ اور تیز ترین. ایکسپریس منی ٹرانسفر. امتیاز ٹریول, صاف ستھرا ماحول, بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ. بااعتماد نام, بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول, اے نیم آف کوالٹی. کی گل ہے یار ٹیلی فون ہے کرنا پاکستان یورو ہی کوئی کی مسئلہ ہے. ہیلو جناب, نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان. 151 منٹ پاکستان گل کرانا جے, منٹ نہ کٹن دی گارنٹی دے نال تے آواز بالکل صاف. یار انہوں یوز کس طرح کرنا؟ بالکل سمپل, اپنا موبائل چکو, اے نمبر ملاؤ تے کال بیک بالکل فری آئے گی. اپنا پن کوڈ لاؤ وچ تے پاکستان گل کرو. سلام پاکستان. سلام پاکستان. پاکستان 151 منٹس. امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز گریس. RightWays Properties, sales, lettings, management and mortgage, free valuation, no let, no fee. ہمارے ہاں تمام ایئر لائنس کی ٹکٹ بہت ہی سستے داموں دستیاب ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے پر. اگر آپ اپنی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے RightWays. Right things should happen at right time in a right way. تبھی تو I prefer RightWays Studio where quality stands first. شادی بیاہ کی تقریب, birthday parties, modeling photo shoot and movie. ماہر اور highly qualified professional photographers اور movie makers. Borselli Green Road, B9 5RA. Phone 0121-753-4488. Shai Civic Centre presents the Legacy Suite, spacious banqueting halls on 2 floors, quality food cooked, full catering facilities available for all venues across the country.
Waiting staff available. Large stage for all functions. Contact us at 279 to 283 Coventry Road, Small Heath, Birmingham, B10 ORA. Ring us on 0121 773 1016. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن رمضان 2013 تعلیم سب کے لیے. ایک مستحق بچے کو اسپانسر کیجیے اس کے روشن مستقبل کے لیے. ایک استاد کو اسپانسر کیجیے معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے. ایک کمرہ جماعت اسپانسر کیجیے بہتر تعلیمی ماحول کی فراہمی کے لیے. اس عظیم مقصد کی ادائیگی کے لیے فون کیجیے 0300 3030 777. حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ کے شہر پاک پتن شریف میں کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کا پہلا عظیم الشان پروجیکٹ جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات ٹرپل سٹوری 1500 مسلوں کی جگہ. اہل یورپ اور برطانیہ کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینہ میں اور سیدہ فاطمہ کے یوم وصال کے موقع پر آپ تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ آج شام 6 بجے اس اپیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. فاطمہ عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ. ایشیائی کھانوں کا بہترین مرکز لال قلعہ ریسٹورنٹ کا جلد افتتاح ہو رہا ہے، وہ بھی عالم راک روڈ پر. 150 افراد کی گنجائش کے ساتھ لال قلعہ ریسٹورنٹ 730 to 732 عالم راک روڈ برمنگھم. فون 0121 3288 555. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. معزز حاضرین، آج کی یہ محفل یقیناً سجادہ نشین حضرت سلطان باہو اور ان کے اعزاز میں ہے. یہ تقریب امتیاز عالم جعفری جو کہ یونان کی مشہور مذہبی سماجی شخصیت ہیں، ان کی طرف سے، وہ اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کی کیونکہ وہ ایکسپریس میڈیا قیام تکبیر سے سفر شروع کرنے والے چینل بزم تکبیر کے ایم ڈی بھی ہیں، اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان کے صدر بھی ہیں. اسی حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. یونان کی سرزمین بڑی خوش نصیب ہے. جگر گوشائے سلطان العارفین، برہان الواصلین اور ممتاز عالمی شخصیت، روحانی اور میری مراد
मोहतरम मकाम जनाब हजूर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी मद्दाजुल आली, आप यूनान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं, तो मैरिया नसीरिया की तरफ से तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और हम सब की तरफ से आपको खुशामदीद भी कहते हैं, दिल को फर्श राह भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और तकबीर टीवी के हवाले से भी बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो माशाल्लाह हम तो टीवी पर देखते, तकबीर टीवी पर देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है ना तबलीग के जो काम है वो बढ़ चढ़ के आप उस पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा, और इंशाल्लाह कोशिश भी है कि हम सब आपके जो है ना शाना बशाना चल। नहीं, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है आपने यहाँ बज़्म तकबीर और ये मीडिया का जो सिलसिला किया है। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि कम से कम मुसलमानों की नुमाइंदगी कोई ना कोई चैनल तो करे ना, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए जो ब्रिज हैं वो आप बने हैं, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत बरकतें अता फरमाए। आपका ताउन होना चाहिए इंशाल्लाह। दीन के लिए जो ना दिन रात कोशिश है कि अल्लाह ताला जो है अपना मुसलमानों की जो सरबलंदी के लिए इंशाल्लाह यही जिंदगी का नाम है। अपने भी तो इंसान अपने लिए तो सब जीता है ना, इंसान वही दूसरे के लिए जो जिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़्म तकबीर और यहाँ जो हमारे दोस्तों ने मीडिया सेल कायम किया है, उसकी स्टूडियोज़ में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको, इम्तियाज़ साहब को, जिन्होंने ये मेहनत की है। और आज माशाअल्लाह हमारी जो ख्वाहिश थी कि तकबीर टीवी के ज़रिए पूरी दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत का और उसकी मखलूक से ताउन का और उसके प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तों का ज़िक्र आम हो, तो माशाअल्लाह वारफ़ाना लका ज़िक्रक का जो इरशाद है उसकी रोशनी में ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इस मौके पर मैं आपको याद दहानी ज़रूर कराना चाहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वाहिदा बनने की ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर हम अड़ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर हम बिगड़ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर हम मुंतशिर हो जाते हैं। हमारे पास कितनी मजबूत बुनियाद है, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक इस्लाम, और फिर बड़ी वजाहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। अगर कभी किसी बात की तुम्हें समझ ना आए तो कम से कम उन्हीं लोगों की ज़िंदगियों का मुताला कर लेना जिन्हें मेरी सोबत हासिल हुई, जिन्होंने मुझे देखकर और मेरे ज़रिए से ईमान जिनको नसीब हुआ। तो मैं उन हस्तियों के बारे में ये ऐलान कर रहा हूँ कि उनकी इक्तदा तुम्हारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। सुभान। तो मैं समझता हूँ, मैं और मेरी वो तमाम टीम जो तकबीर टीवी को चला रही है, हम बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हमने फ़िरक़ावारियत को रोकने के लिए, ख़त्म नबूवत के झंडे को सर बुलंद रखने के लिए, अज़मत सहाबा और तहारत अहले बैत को हर आलूदगी से पाक रखने के लिए जितनी बड़ी जंग लड़ी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। माशाअल्लाह। उम्मत को जोड़ना ये सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, और उम्मत के जोड़ की राह में अगर सबसे बड़ी रुकावट कोई है तो वो फ़िरक़ावारियत है। फ़िरक़ावारियत जब जनूनियत में बदल जाती है
تو قتل شروع ہو جاتے ہیں، ظلم شروع ہو جاتے ہیں، جبر شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی فرقے میں جاتے ہیں تو آپ کا من جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، اور جو من کی میل ہے یہ دنیا کی کسی دکان پر کوئی ایسا کیمیکل نہیں آج تک بنا جو اس کو دھو سکے۔ یہ من کی میل جو ہے یا اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے یا مدینے والے کی نسبت سے دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب کبھی آپ کو کسی سے نفرت محسوس ہو، جب کسی سے آپ کو حسد محسوس ہو، جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں، جب آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ جائیں، جب آپ میں تکبر و غرور پیدا ہو جائے، جب آپ میں ہمبلنس ختم ہو جائے، جب آپ میں بڑوں کی رسپیکٹ ختم ہو جائے، جب آپ میں چھوٹوں سے شفقت ختم ہو جائے، جب رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے، جب ویلیوز کی اہمیت ختم ہو جائے، جب روایات کو انسان پسے پشت ڈال دیں، جب آداب مہمان نوازی انسان کو بھول جائیں، جب محبتوں کا نور انسان سے منہ پھیر لیں، تو یہ وہ علامتیں ہیں جو آپ کے دل کے میلے ہونے کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم کلمہ پڑھنے والے اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں پیدا ہوئے جہاں رام رام کیا جاتا تھا، ہم اس گھر میں نہیں پیدا ہوئے جہاں فادر گاڈ کی بات ہوتی ہے، ہم اس گھر میں بھی پیدا نہیں ہوئے جہاں تعصب ہوتا ہے، ہم تو ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں محبتوں کا ایک چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ کسی مسلمان ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، کسی مسلمان باپ کے تخم سے ہم اس انسان سے پوچھیں جسے یہودیت سے اسلام کا سفر کرنا پڑ جائے، ہندوازم سے اسلام تک پہنچنا پڑ جائے، اسے دیکھیے، اسے پوچھیے وہ کتنا تڑپے گا، کس قدر اس کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جب اللہ نے آپ کو سلامتی والے دین کا حصہ بنا دیا ہے تو اب آپ کے اندر سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اب آپ کے اندر سے اندھیرے نہیں پھوٹنے چاہیے، آپ تو روشنیوں کے چراغ بن جائیں، آپ تو محبتوں کے سدا بہار گلشن بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں، ایک دوسرے کا حیا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ اور یہاں سرزمین گریس پر آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل سے میں نمٹنے کا کوئی اگر ذریعہ ہے تو وہ امت واحدہ بننے میں ہے، کیونکہ آپ کے جو حقوق معطل ہو رہے ہیں، آپ کی جو ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ یقین کیجئے کرائسس ہے، لیکن روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن سچی بات یہی ہے کہ آپ کی اور میری دلوں کی میل نے ہم سے برکتیں چھین لی ہیں، ہم سے اللہ کی رحمتیں روٹ چکی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے لیے قرضہ حسنہ تک بھی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، میرے بندوں کی حمایت کرو، میری مخلوق کی مدد کرو، میری مخلوق سے وفا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ انتہائی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، محبتوں کا سدا بہار گلشن سجائیں، اور محبت بھی کس سے؟ اس ذات سے جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور محبت کے لیے طریقہ بھی اس نے سکھا دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہیں تو ذکر آتا ہی نہیں، تم نے مصطفیٰ کا ذکر کرنا کیا ہے وہ بھی ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، البتہ اگر تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ تو تمہیں بھی اونچا بنا دیا جائے گا، تمہیں بھی عزت دے دی جائے گی۔ تو میں تکبیر ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہماری یہ پالیسی نہ ہوتی تو یہاں سے بزم تکبیر کے دوست یہاں کی ہر مذہبی اور ہر سماجی تنظیم اور ہر سیاسی تنظیم کو یکساں نہ پیش کرتے،
بہت سارے دوست بعض اوقات مجھ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا جی تکبیر ٹی وی آپ کا ہے اور اتنی کوریج حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کو نہیں دی جاتی جتنی باقیوں کو دی جاتی ہے، لیکن میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ آپ کا ہے، وہ ذمہ داری میری نہیں ہے، باقی ساری تنظیموں کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کی حقمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے رسول کی نورانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو علیحدہ نہیں سمجھتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، صرف میں گریس کے مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے یورپ کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پورے مغرب کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں تک کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تکبیر ٹی وی چونکہ نعرہ تکبیر سے بنا ہے، تو تکبیر کی عظمت جو ہے اور اس میں جو کبریائی کا پہرا ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تو اپنی جگہ پر جو کافر ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، تو ہم کیسے یہ تقسیم کریں، ہم کیسے فرقہ واریت کو بنیاد بنائیں؟ تو ہماری بنیاد عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بنیاد خوف خدا ہے اور ہماری بنیاد انسانیت کی ہمدردی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اس وقت جو گریس کے حالات ہیں ان حالات میں آپ کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آپ کو جو تحفظ چاہیے، بے شک آج بھی میری بڑی ہائی اتھارٹیز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں سیکیورٹی بھی دیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اور خاص کر پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا تحفظ خود کرنا ہے، اور اپنا تحفظ یہی ہے کہ آپ مل بیٹھیں، اپنی نیتیں صحیح کریں، اپنے کردار صحیح کریں۔ اور آخر پر میں یہ عرض کروں گا کہ مسجد حسین کا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے، ملی یکجہتی کا ایک بہت بڑا وہ پروجیکٹ ہے، اور یہ حسینیت جو ہے یہ ایک ایسا نعرہ ہے جس سے وہ جیسے علامہ نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ وہ یاد دہانی ہے اور تجدید عہد ہے۔ اور الحمدللہ درگاہ سلطان العارفین پر یہ جو پروجیکٹ ہم لانچ کر چکے ہیں، جب یہ اپنے کمال کو پہنچے گا تو اس مسجد کے لیے جو ایریا مختص کیا گیا اس میں 10 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایک وقت میں نماز پڑھ سکیں گے ماشاءاللہ۔ اور مسجد کے وہ حصے جن کو باضابطہ مسجد کہا جا رہا ہے اس میں 10,000 مصلے ہوں گے، اور 10,000 مصلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں 10,000 نمازی نماز پڑھیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر مصلے پر ایک سٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ اس کو بنایا جائے گا اور سائنسز میں اس کو ماسٹرز کرایا جائے گا۔ یہ ایجوکیٹ کرنا امت کو، اور میں آپ کی خوشخبری کے لیے بات کہنے جا رہا ہوں، بہت جلد آپ کے اس شہر میں انشاءاللہ ہمارا لینگویج سینٹر اور ہمارے آئی ٹی کے اور دیگر سکل کے حوالے سے پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ مسجد حسین کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد حسین پوری دنیا میں ہر اس جگہ پر قائم کی جائے گی جہاں لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا ہے۔